بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے ہم اس پاک پروردگار کا، اس رب کائنات کا اور اس خالق ارض و سماوات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے 2.5-3 مہینے کے وقفے کے بعد دوبارہ ہم کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر کورونا وائرس نامی ایک وبا کا، ایک بیماری کا کافی چرچا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر، خوف، ہیبت اس بیماری کی بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ میڈیا کی کرم فرمائیوں کے نتیجے میں اور کچھ خود کی نادانی کے نتیجے میں انسان جہاں بستے ہیں وہاں بیماریاں آتی رہتی ہے، اور ہر زمانہ کسی نہ کسی قسم کی مشہور بیماریوں سے خالی نہیں ہے۔ وباؤں کے زمانے میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات انسانوں کو احتیاط کرنا سکھاتی ہے۔ اسی احتیاط کے نتیجے میں حکومت کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا تعاون کرتے ہوئے ہمارے اکابر نے مسلمانوں کو مسجدوں سے دور رہنے کی تعلیم دی تھی۔ اس درمیان میں رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اس درمیان میں 15-16 جمعہ گزر گئے، لوگوں نے گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کی، گھروں میں تراویح کی نماز ادا کی، یہاں تک کہ عید کی نماز بھی لوگوں نے گھروں میں ادا کی۔ اور سوشل میڈیا کے اس زمانے کے اندر اور دجالی میڈیا کے اس فتنے کے دور میں، جبکہ اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کی جاتی ہے اور کی جائے گی، کی جاتی رہی ہے، مسلمانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس ملک کے ایک ذمہ دار شہری ہے اور وفادار شہری ہے۔ وطن کے لوگوں سے بھی ہمیں محبت ہے، وطن کی مٹی سے بھی ہمیں محبت ہے، اور ابنائے وطن کے سلسلے میں مسلمانوں نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر جو قربانیاں دی ہے، گویا اس ملک میں آزادی سے پہلے سے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کا جال بچھایا جا رہا تھا اور ہندو مسلم نفرت کا جو کارڈ کھیلا جا رہا تھا اور جو نفرت کی آگ لگائی جا رہی تھی، مسلمانوں نے اس لاک ڈاؤن کے اندر گویا اس آگ کے اوپر پانی ڈالنے کا کام کیا۔ ایک مشہور جرنلسٹ ہے پونیا پرسون باجپئی، انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر مسلمانوں کی جماعتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی مسلمانوں میں ایک جماعت ہے، اس نے لگ بھگ 50 کروڑ کے ریلیف کا کام کیا۔ جمعیت العلماء نے پورے ملک کے اندر 150 کروڑ سے زیادہ کا ریلیف کا کام کیا۔ مسلمانوں میں اور بھی جماعتیں ہیں۔ جب پرائم منسٹر کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو جہاں ہے وہیں رہے اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، تو 24 کروڑ لوگ جو لیبر مائیگرینٹس ہیں، اپنے گھروں سے دور رہ کر کماتے ہیں، وہ جس جگہ تھے اسی جگہ پھنس گئے۔ اب ان کو کام ختم ہو گیا، گھروں کو جانا تھا، گھروں کو جانے کے لیے پیدل نکل پڑے۔ یہاں سے بھی بہت سارے قافلے گزرے، ہماری مسجد کے سامنے سے بھی۔ یہ پیدل جانے والوں کی موت تقریباً 100 سے زیادہ لوگ اس میں مرے۔ لوگ اتنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے اپنے کہ کہیں پر پٹریوں کے اوپر سو گئے، ٹرین
آئی اور ان کے اوپر سے گزر گئی اور ان کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ لاک ڈاؤن کے اس عرصے کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملا، اور عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن کے اندر جو سبق دکھایا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹوں کا بیان چاہیے، ابھی موقع نہیں ہے۔ 1:30 بجے جماعت کھڑا کرنا ہے ہم کو، 1:35 پہ۔ تو اس لاک ڈاؤن کے اندر مسلمانوں نے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، پیاسوں کو پانی پلانے کا اور پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کا اور غریبوں کے گھروں تک راشن کٹس کے پہنچانے کا جو کارنامہ مسلمانوں نے انجام دیا ہے، یقیناً وہ اس ملک کے فرقہ پرستوں کے چہرے کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے، اور اس چیز نے واضح کر دیا، کھلا کر دیا کہ مسلمان دنیا کے اندر اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو خود کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہوں تو سامنے والوں کو کھانا کھلانا عبادت تصور کرتا ہے۔ مسلمانوں کی اس قربانی کو تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج چونکہ ہمارا پہلا جمعہ ہے، کچھ چیزیں احتیاط کے طور پر ہمیں کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، دنیا لاک ڈاؤن آج دیکھ رہی ہے، اور شاید جب سے دنیا بنی ہے اب تک دنیا میں کبھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں 550 کروڑ لوگ اپنے گھروں کے اندر بنے۔ دنیا کے 150 سے زائد ممالک کے اندر لاک ڈاؤن ہوا، اور لاک ڈاؤن کا ایک ہی نعرہ ہے فزیکل ڈسٹینسنگ، جسے سوشل ڈسٹینسنگ کہا گیا، آدمی آدمی سے دور رہنا۔ اصل میں یہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، اسے فزیکل ڈسٹینسنگ کہنا چاہیے، کہ ایک آدمی کا جسم دوسرے آدمی سے ٹچ نہ ہو، کیونکہ بیماری پھیلتی ہے اس سے۔ دنیا نے لاک ڈاؤن اور فزیکل ڈسٹینسنگ کا پریکٹیکل اور ریہرسل آج دیکھا دنیا نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑے تو باہر کے لوگ اس علاقے میں نہ آئے اور اس علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں نہ جائیں۔ یعنی فزیکل ڈسٹینسنگ کی تعلیم اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے دے دی تھی، اور آج دنیا والے آج دیکھ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ تم جس دین کو فالو کرتے ہو وہ دین کتنا اپ ڈیٹ ہے۔ دنیا جہاں چل رہی ہے اس سے 1400 سال پہلے تمہارا دین ہے۔ یہ لوگ آئندہ 1400 سال تک جہاں پہنچ سکیں گے تمہارا دین وہیں پر تم کو آج ہی پہنچا دیتا ہے، بشرطے کہ 100% دینداری اپنے اندر پیدا کی جائے۔ ہم نے نمازوں کو، روزوں کو، تسبیح پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو دین سمجھ رکھا ہے۔ دین صرف 5% دین ان چیزوں میں، اس کے علاوہ جو 95% دین ہے وہ اس کے علاوہ کی چیزوں میں ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام صفائی ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ سینیٹائزر استعمال کیا جائے، صفائی کا استعمال، بستروں کو صاف رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، گھر کو صاف رکھنا، جس جگہ ہے اس جگہ کو صاف رکھنا، مندر مسجدوں کو صاف رکھنا، گرودواروں کو، چرچوں کو صاف رکھنا، اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا، دھوتے رہنا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اپنے ہاتھوں کو، کھانا اگر کھاؤ تو ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لو، نیند سے اگر بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کی تعلیم دی گئی جس میں سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ تو دنیا آج جو تعلیم دے رہی ہے یہ تعلیم آپ کو 1450 سال پہلے مل چکی، اور جس صفائی ستھرائی کا آج کے ہیومنزم کے زمانے کے اندر، انسانیت کی تعلیمات کے زمانے میں جس صفائی کی آج تعلیم دی جا رہی ہے یا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اسلام نے 1450 سال پہلے کہہ دیا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان۔
اگر تم مسلمان ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تو یہ پاکی آدھا ایمان ہے، اس کو تلاش کرو. یہ اسلام نے بتایا. آج کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے گرم پانی پیو، گرم پانی کا بھپارا لو. اگر یہ وائرس آپ کے حلق میں یا پھیپھڑوں میں یا ناک میں یا کسی جسم کے کسی حصے میں اگر ہوگا بھی تو اس کی گرمی کے نتیجے میں چلا جائے گا. 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے خیال کے بارے میں فرما دیا اور مہلک بیماریوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جاتا ہے. آج کہا جا رہا ہے کہ وٹامن سی کی چیزیں کھاؤ، ہیلدی فوڈ کھاؤ، تاکہ تمہارے جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو. اور یہ کورونا وائرس کی بیماری سے لڑا جا سکتا ہے وٹامن سی کے میکسیمم استعمال کے ذریعے. 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا دودھ کا استعمال کرو، کھجور کا استعمال کرو، کلونجی کا استعمال کرو، شہد کا استعمال کرو، خربوزے کا استعمال. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتی ہے. بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے. انجیر کا استعمال، اگر کوئی انسان ان چیزوں کو استعمال کرے تو 70-80 سال کی عمر کے اندر بھی انشاءاللہ کوئی بیماری اس کے اوپر اٹیک نہیں کرے گی. اور انسان بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا اگر ان چیزوں کو استعمال کیا جائے. بڑھاپا ایک عمر کا نام ہے، جس طریقے سے بچپن ایک عمر کا نام ہے. 5 سال 6 سال تک کے بچے کو آپ بچہ کہتے ہو، لیکن بعض بچے وہ ہوتے ہیں جن کو وہ عمر کے اندر بھی اچھا خاصا ٹیلنٹ آ جاتا ہے، اچھی خاصی سمجھ آ جاتی ہے، اور وہی بچے آگے چل کر دنیا کے اندر ترقی بھی کرتے ہیں. جوانی بھی دراصل ایک عمر کا نام ہم نے رکھ لیا. جوانی 35 سال تک 40 سال تک انسان جوان ہوتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو مینٹین کرے اور اپنے آپ کو صحیح غذا دیتا رہے آدمی، اور ورزش کرتا رہے، ایکسرسائز کرتا رہے. اللہ کے نبی نے تیر اندازی، گھوڑ سواری، تیرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ تیرنے کی عادت ڈالو پانی میں، انسان کی باڈی پوری ایکٹیو ہوتی ہے اس میں. دوڑنے کی عادت ڈالو، واکنگ کرو، جاکنگ کرو، گھوڑ سواری کرو. ٹریکٹر چلانے والا اور گھوڑ سواری کرنے والا کبھی فیٹ کی بیماری کا شکار ہو ہی نہیں سکتا ہو. وہ تو تصور ہی ختم ہو گیا مسلمانوں کے اندر سے. دین چھوڑ کر بیٹھے نا، نماز اور روزے کو دین سمجھ کر بیٹھے تھے، حالانکہ وہ بھی دین تھا. اللہ کے نبی صحابہ کرام میں باضابطہ مقابلہ کرواتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا باضابطہ صحابہ کرام کے درمیان میں ان چیزوں میں. تو فزیکل فٹنس کے لیے، جسمانی صحت کے لیے اسلام کے اندر غیر معمولی تعلیمات بہت ساری احادیث کتابوں کے اندر بھری پڑی ہوئی. تو آج جس چیز کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اسلام نے اس کو بہت پہلے بتا دیا، اور جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ 90 سال کی عمر کے اندر بھی جوان ہی رہتے ہیں. وہ لوگ گویا وہ بڑھاپے کی عمر کے ہونے کے باوجود ان کے اوپر بڑھاپے کے اثرات نہیں ہوتے. بال سفید ہونے کا نام بوڑھاپن نہیں ہے. بال تو ایک نوجوان کے بھی سفید ہو سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو سردی کی بیماری ہوتی ہے، سائنسس کی بیماری، ان کے بال جلدی پک جاتے ہیں. امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر پیدائشی بچہ سفید بال کا ہوتا ہے، تو کیا آپ اس کو بھی بوڑھا کہیں گے؟ تو بال پکنے کا نام بوڑھاپن نہیں ہے. اگر انسان اپنے آپ کو مینٹین نہ کرے تو آپ دیکھیں گے کہ آج کل 30 سال کے نوجوانوں کو ٹیک لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. وہ کرسیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ ایسے بھی لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کی عمر 80 سال ہو گئی، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ 84 سال کی عمر میں انتقال ہوا. انتقال تک کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. تو اس کو جوانی کہا جائے، اس کو فٹنس، جوانی اسے کہتے ہیں کہ انسان کے باڈی کے اندر تندرستی ہو، انسان تھکے نہ کسی چیز سے. جب انسان کی باڈی ایسی ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر انسان بیماریوں سے لڑ سکتا ہے انسان کا جسم. تو آج کچھ چیزیں ہیں کورونا وائرس کی بیماری سے لڑنے کے لیے. ایک تو صفائی ستھرائی کا اہتمام.
کیونکہ انسان کے کھانے پینے میں بہت ساری مرتبہ دن کے 24 گھنٹے کے اندر یہ ہاتھ انسان کے منہ تک پہنچتے ہیں، اور انسان کے جسم کا دوسری چیزوں سے جو کچھ تعلق ہوتا ہے وہ ہاتھ کے واسطے سے ہوتا ہے۔ بغیر ہاتھ کے ہم اپنے جسمانی اور اپنی زندگی کے روزمرہ کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، لہذا ہمیشہ اپنے ہاتھوں کی صفائی کا اہتمام۔ نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں تو نماز کے بعد مسجد کی صفائی کا اہتمام۔ مسجدوں کو آپ جا رہے ہیں، کچھ دنوں تک احتیاط کیجئے کہ گھروں سے آپ وضو بنا کر جائیں۔ آج حکومت کہہ رہی ہے، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے، پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں وضو بنا کے آؤ۔ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ جو آدمی گھر میں وضو بنا کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں۔ اب تک ہم نے اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، اب زبردستی عمل کرنے کی نوبت آ گئی۔ اصل میں یہ کورونا وائرس انسانوں کو انسان بنا کر جا رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ وائرس ہے یا سازش ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں جب باضابطہ سلسلہ شروع ہوگا تو 4-6 جمعہ بولیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ کہ اس وائرس نے کیسا انسانوں کی تربیت کی، کیسا لوگوں کو انسان بنایا، کیسا لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اور یہ وائرس کے پیچھے کیا کیا گیم ہو سکتا ہے، کیسے کیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ دنیا میں بڑی بڑی بیماریاں آئی آج تک۔ گزشتہ سال 2019 میں کینسر کی بیماری سے پوری دنیا میں 1,77,00,000 لوگ مرے تھے، اور کورونا وائرس سے اب تک مرنے والے کتنے ہیں؟ 4 لاکھ 5 لاکھ بھی نہیں مرے۔ لیکن یہ کون سی بیماری ہے جو دنیا کا پورا یعنی زندگی کے گزارنے کے طور طریقوں کو بدلنے کے لیے آ گئی یہ بیماری؟ تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، روشنی پردہ اٹھانا باقی ہے، پردہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو صرف اتنا یاد رکھیں کہ جب تک باضابطہ ہماری مسجدیں پہلے انداز میں نہیں آ جاتی، وضو اپنے گھروں سے بنا کر آئیے، احتیاط اسی میں۔ اور اسلام کی تعلیمات بھی ہے، ابھی آپ نے وہ حدیث سن لی، ضرورت سے فارغ ہونا، وضو گھر سے بنا کر آنا، اور یہ مسجدوں میں ایسے ہی نماز پڑھی جائے گی بغیر مصلی کے، بغیر جانماز کے۔ اگر آپ جانماز پر مصلی پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ میں اپنی جانماز لے کر آئیے، آنے سے پہلے اپنا انتظام خود کر کر آئیے، اور کچھ دنوں تک 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو گھروں میں ہی نماز پڑھنے کے لیے کہیے، بلکہ گھروں میں وہ ماحول بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن میں اچھا خاصا موقع دیا تھا، باپ گھر میں تھا، بچے گھر میں تھے، بیوی گھر میں تھی۔ جن گھروں کے اندر یہ ماحول بنا، بن گیا، جن گھروں کے اندر نہیں بنا، وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے بیٹے کو مؤذن بنا دیتے، بچے کو اذان دینے بھی آتا، پھر آپ امام بن جاتے، نماز پڑھاتے تو بچوں کو بھی نماز پڑھانے کا طریقہ سیکھ جاتے ہو۔ جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کو غنیمت سمجھ کر اپنے بچوں کی تربیت کی، انہوں نے بڑا اپنا فائدہ کیا۔ اور جن گھروں کے اندر لوڈو کھیلا گیا، کیرم بورڈ کھیلا گیا، اشٹا چمک کھیلا گیا، وقت برباد کر دیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سدھار نہیں سکتی، جو سدھر گئے سدھر گئے۔ دراصل یہ لاک ڈاؤن کھرے اور کھوٹوں کو کھنگالنے کے لیے بھی آیا تھا، کیونکہ اگلا زمانہ بڑا ڈینجر زمانہ آنے والا ہے، دجال آنے والا ہے دنیا میں، ایمان کا لٹیرا۔ امام مہدی آنے والے ہیں دنیا کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام، ایمان والوں کو بچانے کے لیے، سہارا بننے کے لیے۔ جو لوگ ٹائم پاس کر لیے وہ دجال کے دلال ہیں، دجال کے ایجنٹ ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس لاک ڈاؤن کے تنہائیوں کے زمانے کو اپنی روحانیت کے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا، اپنے ایمان اور اعمال کے بچانے کے لیے استعمال کیا، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے ساتھی ہے وہ۔ تو احتیاطی طور پر یہ چیزیں، ہاتھوں کی صفائی، مسجد میں اگر آئیں تو آپ فزیکل ڈسٹینسنگ، کچھ دنوں تک ماسک استعمال کیجئے۔ ایک نئی چیز ہے، بہت سارے لوگوں کے چہرے ماسک سے خالی ہے، استعمال کیجئے، اور یہ اندازہ کیجئے کہ کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے چہروں کو چھپا کر پھرنے کا موقع دیا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو چہرے دکھا کر پھرنے کا موقع دیا تھا۔ کچھ دنوں تک ماسک کا استعمال کیجئے، سینیٹائزر کا استعمال کیجئے، اور اپنے گھروں سے وضو بنا کر آئیے، اور گرم پانی کا استعمال کیجئے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ چائے پیجئے آپ، کیونکہ چائے
صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. ہاں البتہ آپ دودھ پیجئے، دودھ پینا سنت ہے. ڈکاشن پیجئے آپ، اور اس کے اندر اگر آپ ادرک کی ڈکاشن پیتے ہیں یا کالی مرچ کی ڈکاشن یا لونگ کی ڈکاشن اگر آپ بنا کر پیتے ہیں تو آپ کے صحت کے لیے ماشاءاللہ بہترین چیز ہے وہ. اس کے اندر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور بیماریوں سے کورونا وائرس ہی نہیں، اس قسم کے جتنے بھی وائرس ابھی آنے کے لیے تیار ہوں گے، شاید لانچ ہونے والے ہیں، ان سارے وائرسوں سے لڑنے کی طاقت آپ کے جسم کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور بھپارا بھی لیجئے. 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجدوں میں مت لائیے، اور جو لوگ 60-65 سال کی عمر کے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی گھروں میں نماز پڑھے. اعلان آیا جب گورنمنٹ کا کہ 60-65 سال کی عمر کے لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، تو ایک صاحب نے میسج ڈالا کہ پھر مسجدوں میں نماز پڑھنے کون آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس نماز پڑھنے آتے ہی ہیں 60-65 سال کے لوگ. جوانوں کے اوپر تو نماز معاف ہے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد پڑھنے کی چیز ہے. تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، امام صاحب کو بھی نہیں ہے، کمیٹی والوں کو بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کو بھی نہیں ہے. عام طور پر یہ تاثر ہے کہ 60-65 سال کی عمر کے بعد باہر کے جراثیم انسان کی باڈی کے اوپر زیادہ تر اٹیک کرتے ہیں. تو آپ کی صحت کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے اور آپ کو کچھ دنوں تک صحت اور تندرستی کے ساتھ زندہ رکھنے کے لیے گورنمنٹ کے یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ گھروں میں نمازیں ادا کریں. انشاءاللہ ابھی چھوٹا سا خطبہ ہوگا، اس کے بعد نماز ہوگی.